السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرا، باب نمبر 1 استخبار، قسط نمبر 5۔ بس اب سب جاؤ، شاہ آ رہے ہیں۔ دو نوکر وہاں سے وہ سب عورتوں کو ہٹا رہے تھے۔ انہوں نے شاہ کی گاڑی وہاں آتے ہوئے دیکھ لی تھی۔ رجو ایک دفعہ جا، شاہ آ گئے ہیں، بعد میں آ جانا۔ ایک نے رجو کو آتے دیکھا، اس سے فوراً جانے کو کہا۔ واہ وہ میں اس سے کیسے چلی جاؤں، اتنا چل کر یہاں تک آئی ہوں، گھڑا اٹھانا آسان کام ہوتا ہے۔ رجو نے گھڑا نیچے رکھ دیا تھا اور اب کمر پر ہاتھ باندھے حمزہ سے لڑنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حمزہ بھی ڈیری فارم میں ہی کام کرتا تھا۔ رجو دیکھ، ابھی بحث مت کر، دیکھ شاہ کی گاڑی آ گئی ہے۔ سجاد شاہ نے تجھے دیکھ لیا تو جان لے لیں گے، اوپر سے بڑے شاہ کے پتر بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں تو پانی بھر کے جاؤں گی، تجھ سے جو ہوتا کر لے، اور مجھے کون سا بعد میں شاہوں نے وہ ایک کلے سے ایکڑ سے دوبارہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں تک لانا، دیکھ نہیں رہا میرا گھر کتنا دور ہے۔ رجو نے اس بنے ہوئے گھر کی طرف اشارہ کیا جہاں سے چل کر وہ آئی تھی اور راستے میں بین سے کڑی دکھائی دے رہی تھی۔ رجو تمیز کر جا، دیکھ بس شاہ کی گاڑی کوپا آ گئی ہے اور وہ یہاں تک آ رہے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر شمیش، شاہ اور سجاد اور ان کے دوستوں کو آتے ہوئے دیکھا تو حمزہ کی سانس اٹک گئی، جبکہ رجو اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا گھڑا اٹھا کر ٹیوب ویل کے نیچے کر چکی تھی۔ یہ ایک پائپ تھا جو گہرے کنویں سے آتا ہوا ایک تالاب میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس کنویں میں موٹر لگی ہوئی تھی جو پانی کھینچتی تھی۔ رجو تم مجھے مروائے گی، حمزہ رجو کو کہتے ہوئے شاہ کی طرف بھاگا اور لوگ اب بالکل پاس آ چکے تھے۔ سجاد نے ناگواری سے رجو کو دیکھا جو پانی بھرنے میں مشغول تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ ہم آ رہے ہیں، سجاد نے غصے سے حمزہ کو کہا۔ شاہ صاحب بتایا تھا، پر وہ کہہ رہے تھے کہ اسے اتنا چل کر نہیں آیا جائے گا، حمزہ نے ڈانٹتے ڈانٹتے بتایا۔ اس کو کہو ابھی کہ ابھی دفعہ ہو یہاں سے۔ شمیش بھی رجو کو دیکھ چکا تھا، وہ پانی بھرتے ہوئے کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پانی کی کچھ چھینٹیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ ان سے بچنے کے لیے اس نے چہرہ دوسری جانب کیا ہوا تھا۔ اس نے جب سجاد کو غصے میں دیکھا اس سے پوچھا۔ ان کے ساتھ اور دو لڑکے تھے جو دونوں ہی سجاد کے دوست تھے، اور شمیش سے بھی ان کی ہائے ہیلو ہو چکی تھی۔ کیا ہوا، شمیش نے سجاد سے پوچھا جو حمزہ کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ او یار بس کچھ نہیں، اس لڑکی نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، ہمیشہ وہی کام کرتی ہے جس سے منع کیا جائے۔ ابھی سب کو کہا گیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تم جس نے پانی بھرنا ہے ابھی بھر لے، لیکن یہ بیوقوف لڑکی ابھی تک یہی ہے۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ اس کو دفع کرے یہاں سے، ہم نے نہانا ہے، سجاد نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور سگریٹ نکالنے لگا۔ شیطان کے بھائی لگتے ہو۔ میچ کی بات پر وہاں کھڑے سارے نفوس حیران رہ گئے۔ جو سگریٹ کو سلگا رہا تھا اب حیرانی سے اپنے کزن کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس لڑکی کو وہاں سے بھگا کر یہی ثابت کرنا چاہتے ہو نا کہ تم مالک ہو اور یہ جگہ تمہاری ہے، اور جب تم چاہو اسے وہاں سے نکال سکتے ہو، تو یہ تکبر ہی ہوا، اور جانتے ہو تکبر سے سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ آیت۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ شمیش کے منہ سے عربی کی آیت اور اس کے بعد اس کا ترجمہ سن کر ان تینوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حمزہ رجو کو وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا اور وہ اپنا گھڑا بھر چکی تھی۔ اسے اندازہ تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے پیچھے چند فاصلے پر کھڑا کوئی اس کی وکالت کر رہا تھا۔ رجو اب اپنا گھڑا سر پر رکھ کر پیچھے کو مڑی ہی تھی کہ اس نے سامنے کھڑے شمیش شاہ کو دیکھا جو سجاد شاہ اور اس کے دوستوں کو کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ اسے حیرانی کے عالم میں اسے تکے جا رہے تھے۔ کیا تھا اگر ہم کچھ دیر یہاں کھڑے ہو کر صبر کر لیتے، لیکن تم نے یہ چیز باور کروانے کے لیے کہ یہ سب تمہاری ملکیت ہے، اس لڑکی کو بھگانا مناسب سمجھا، جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ غرور کی ایک علامت ہے۔ تکبر خدا کو نہیں پسند۔ سجاد شمیش اسے سمجھا رہا تھا۔ شمیش اس سے چند ماہ بڑا تھا لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بہت بڑا ہے اور اسے درس دے رہا ہے۔ سجاد اپنی توہین پر سخت چڑھ گیا تھا۔ ماحول شاید اور بھی ناگوارا بن جاتا اگر سجاد کا دوست اسد اس بات کو بدلتا نہ۔ ارے بس بس، وہ دیکھو وہ تو بھر کر جا رہی ہے پانی، اب تم دونوں بس کرو، ہم نہانے آئے ہیں، ایک دوسرے کو لیکچر نہیں دینے آئے۔ اس کا انداز مزاحیہ تھا جس کی وجہ سے سب کا موڈ خوشگوار ہو گیا، جبکہ شمیش نے پیچھے مڑ کر جاتی رجو کو دیکھا جس نے سر پر گھڑا رکھا ہوا تھا، لیکن شاید وہ لمحہ جو رجو کی بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے شمیش شاہ کو دیکھنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس سے مل کر دوچار ہوئی اس کا توازن بگڑا چونکہ وہ گھبرا گئی تھی اور گھڑا نیچے گرا اور گرتے ہی چور چور ہو گیا۔
शुमेश जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, अब कभी उसको देख रहा था तो कभी उस घड़े को। शुमेश भागकर उसके पास आया, बाकी सब हैरानी से उसे देख रहे थे। देखा मुझे बातें उस लड़की की खातिर सुना रहा था, अब देखो उसका घड़ा ही टूट गया। सज्जाद ने तंज़ मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। रजू जो टूटे घड़े को देखती रही थी, अब ज़मीन पर बैठकर उसकी करचियाँ देखने लगी। हाय अल्लाह, मैं मर गई, या अल्लाह बेबे ने मेरा कत्ल कर देना, अल्लाह उस अंग्रेज शानू ना छोड़ना, मेरा गला तोड़ दिया, अब बेबे मेरा मुंह फंजाई में गर्दन को कैसे तोड़ेगी। इतने में शुमेश उस तक आ चुका था। उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा, ऊंचा लंबा कद। जब उसकी नज़र ऊपर तक गई तो वो अपने मोबाइल पर कुछ कह रहा था। जाने रजू अपनी तहजीब कहाँ भूल गई थी। वाह वाह, अब मेरा गला तोड़कर बड़े खुश हो, उसका नुकसान कौन भरेगा? अम्मा ने जो मेरी टांगें तोड़नी है उसका नुकसान कौन भरेगा? कमर पर हाथ बांधे वो बोलती चली जा रही थी। शायद एक ये भी बात थी कि शाह को कौन सा समझ आना। सज्जाद दूर खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। अलबत्ता सुनाई उसको कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन अंदाज अच्छे से समझ आ रहा था। अच्छा है जिसकी खातिर मुझसे लड़ रहा था उससे सुन ले, इसीलिए इन्हीं ज़ात वालों को अपनी औकात में रखना चाहिए, नहीं तो सर पर नाचते। सज्जाद नागवारी से सब कुछ देख रहा था। अभी के अभी मेरा हिसाब चकता करो, कड़े के पैसे दो, नहीं तो वो जो मेरी माँ है ना, उसने मुझे मेले की चूड़ियों के पैसे नहीं देने। जब भी सामने आते हो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, अल्लाह बचाए आपकी शर से। उसने रोने वाली शक्ल बनाते हुए। शुमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि इस मिट्टी का बर्तन टूटने की वजह से रूहान सी है, जबकि वो जानता नहीं था वो ड्रामा में सबकी खाला थी। सॉरी, शुमेश ने अपनी गलती ना होते हुए भी कह दिया, जबकि उसने तोरजो को नहीं कहा था कि पीछे मुड़ कर देखे, लेकिन न जाने क्यों उसने सॉरी कह दिया था। वो तो भागकर इसलिए आया था कि उसे कहीं चोट ना लगी हो। अरे वाह, मेरा गला तोड़कर अब सॉरी हो रही है। रजू की नज़र दूर खड़े सज्जाद पर पड़ी, जो इधर ही आने लगा था, तो डर कर बोली, जाओ अंग्रेज शाह, रजू ने तुम्हें खुले दिल से माफ़ किया, तुम भी क्या याद रखोगे। रजू ने वहाँ से भागने में ही आफियत जानी। शुमेश उसे जाते हुए मुस्कुरा कर देख रहा था, वो जो तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी। आज मैंने भी सारी बड़ास निकाल ही ली, बड़े शाह बने फिरते हैं। देखा आज शाह की बोलती बंद कर दी मैंने, हंसते हुए कह रहे थे, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अम्मा की लान तान याद आ गई। न जाने अब उसके साथ क्या होगा। मेरा गला तोड़कर बड़े खुश हो, उसका नुकसान कौन भरेगा? अम्मा ने जो मेरी टांगें तोड़नी है उसका नुकसान कौन भरेगा? अभी के अभी मेरा हिसाब पूरा करें। गड़े के पैसे दो, नहीं तो वो जो मेरी माँ है ना, उसने मुझे बेले की चूड़ियों के पैसे नहीं देने। जब भी सामने आते हो कुछ न कुछ गलत हो जाता है, अल्लाह बचाए आपकी शर से। जैसे जैसे वो अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ रहा था, हैरत से उसकी आंखें फीलती जा रही थी। उसने वहाँ पर रिकॉर्डिंग चला दी थी और घर आकर उसका तर्जुमा करके पढ़ रहा था। तौबा है, जिस लड़की के लिए मैंने अपने भाई को शैतान कह रहा था, वो मुझे ही शैतान समझती है। वो मुस्कुराते हुए पढ़ रहा था। अच्छा, तो मेले पर चूड़ियाँ लेनी है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वो तो बहुत बदजुबान, शुमेश ने हंसते हुए दिल में सोचा। अंग्रेज शाह पढ़कर उसे बहुत हंसी आई थी। दिलचस्प होने के साथ साथ काफ़ी लंबी जुबान रखती हो तुम लड़की। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन नींद थी जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुमेश का दिल क्या ज़रा बाहर चहलकदमी कर आए। इस अरसे वो उठकर लॉन में आ चुका था। लॉन में सामने खड़ी औरत को देखकर पहले तो ठटका, लेकिन फिर उसके पास गया जिसकी कमर उसकी तरफ थी। अरे फूफू, आप है? उसने शाहीना को देखा जो ऊपर देख रही थी। उसने मुड़कर देखा, हाँ बस अंदर दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गई। अच्छा, दिल घबराए तो बाहर आकर चांद से बातें करके दिल खुश हो जाता है, शुमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो चांद को ही देखकर बातें कर रही थी। पता नहीं, पर जानते हो, इससे बातें करने से मन हल्का हो जाता है। शुमेश ने उन्हें खामोशी से बहौर देखा। अच्छा, और वो क्यों? अब उसने सवाल किया। शायद इसलिए कि मुझे और कोई सुनने वाला नहीं होता, उसने अपनी सफाई दी। अच्छा, क्यों कोई नहीं होता? क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते। उनके पास मेरे लिए वक़्त नहीं होता, तो आपके अपने पास अपने लिए वक़्त होता। शुमेश के सवाल ने उसे लाजवाब कर दिया। तकरीबन 5 मिनट से आप मेरे साथ बात कर रही है, खुद से आपने कितने वक़्त बात की और कब की? अब तो वो बाकायदा हैरान हो गई थी। उसने ज़हन पर जोर दिया। उसे नहीं याद पड़ता था उसने खुद से बात की। वो बताइए,
اس نے نفی میں سر ہلایا تو شمیش کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ دیکھا، جب آپ خود ہی اپنے لیے وقت نہیں نکالے گی تو لوگوں سے کس بات کی امید لگا رہی ہو؟ آپ نماز پڑھتی ہے، یقیناً اللہ سے دعا بھی مانگتی ہوں گی، لیکن اللہ سے باتیں کب کی آپ نے؟ آپ اس کی بنائی گئی چیزوں کو دیکھ کر اس سے بات کر رہی ہے، بجائے اس سے بات کرنے کے دن میں 1 گھنٹہ خود سے بات کرے اور 1 گھنٹہ نماز کے علاوہ اللہ سے بات کرے۔ مجھے امید ہے آپ خود کو اکیلا محسوس کرنا چھوڑ دیں گی۔ شاہینہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب باتیں اس کا UK سے آیا ہوا بھتیجا کر رہا ہے جس نے ساری زندگی تنہا گزاری۔ تم قرآن پڑھتے ہو؟ شاہینہ نے بے ساختہ سوال کیا۔ نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کے آنے والے جواب پر وہ شرمندہ رہ گئی۔ وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ بے شک آپ مر جائیں گے اور ایک آپ کی اپنی ذات ہے جو مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دے کہ وہ آپ کو وقت دیں گے۔ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ شاہینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا کہے۔ کہا، میں قرآن سمجھتا ہوں اور وہی کہتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور باقی آپ بول رہی ہے میں اب تک تنہا پلا بڑا ہوں۔ اب ان کا سلسلہ کلام جاری ہے تاکہ ایک عجیب سی آواز آئی۔ دونوں نے بے ساختہ منہ کر دیکھا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ آپ نے سنی؟ میں دیکھتا ہوں۔ شمیش جانے لگا تو شاہینہ نے روکا۔ رہنے دو میرے بچے، ان آوازوں کی عادت ڈالو۔ یہ حویلی تم بربوں سے راز حیا کرنے والی ہے۔ سب وقت پر چھوڑ دو۔ وقت پر نہیں چھوڑتے، اللہ پر چھوڑتے۔ وقت مرہم نہیں لگاتا، بس موان کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ اس سے نوازتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے زخموں پر مرہم لگ گیا۔ اگر میں حویلی کے رازوں کو وقت پر چھوڑتا رہوں گا تو مجھے امید ہے وقت مجھے کچل ڈالے گا، لیکن اگر اس راز کو آج ہی حیا ہونا ہے مجھ پر تو خدا کی ذات پر یقین کر کے مجھے پتہ کرنا چاہیے۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ شاہینہ سے پوچھنے کے بجائے وہ خود پتہ کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھ سے نہیں پوچھیں گے؟ آپ نے بتانا ہوتا تو بتا دیتی۔ وقت پر چھوڑنے کا نہ کہتی، اور میں نے کبھی اپنے کام لوگوں پر نہیں چھوڑے، نہ ہی ان سے امید لگائی کہ وہ میرے لیے کچھ کریں گے۔ اگر اللہ کو بہتر لگا تو جو بھی ہے سب سامنے آ جائے گا، اور اگر نہ لگا تو یقیناً اس کی مصلحت ہوگی۔ خیر آپ جائیے اندر، میں دیکھتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاہینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر کی جانب بڑھی۔ اللہ تمہارا ساتھی ہو میرے بچے، تم ان سب سے بہت مختلف ہو، نہ جانے کیا ہوگا۔ شاہینہ دل میں دعا کرتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ شمیش اسی آواز کی جانب بڑھا۔ وہ حویلی کی پچھلی جانب آ چکا تھا۔ یہاں بھی گملے رکھے تھے، لیکن یہ ایک گلی لگتی تھی جس میں بہت سے کمروں کی کھڑکیاں کھولتی تھی۔ شمیش کے اپنے کمرے کی کھڑکی اسی جانب تھی، لیکن وہ اوپر تھا۔ ابھی ایسی کوئی آواز نہیں تھی۔ وہاں سجاد، شناور شاہ اور علی شاہ کے کمرے کی کھڑکیاں کھولے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سب کے پاس رکا تھا۔ پہلے شناور شاہ کے کمرے کی کھڑکی تھی اور وہ بند تھی۔ اس کے بعد سجاد کے کمرے کی کھڑکی تھی اور وہ آدھی کھلی تھی۔ تو آواز یہاں سے آئی تھی۔ شمیش رکا، لیکن اب وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت یہ کسی کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہونا اسے مناسب بھی نہیں لگا تھا، لیکن پھر سے سرگوشی ہوئی تھی۔ شاید وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور واپس لان میں آ گیا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔